وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیجنگ میں مصروف دن، مریم نواز کا چین میں ہائیجا میڈیکل ٹیکنالوجی کا جائزہ، ڈاکٹر لیو فولیانگ سے ملاقات کی۔ مریم نواز کو کینسر کے علاج میں درکار مشینری پر بریفنگ دی گئی۔ ہائیجا ٹیکنالوجی سے متعلق ایم او یو پر دستخط کر دیے۔ اے آئی فورس ٹیک کے بانی اور سی ای او سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں زرعی اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا۔ محکمہ زراعت اور اے آئی فورس ٹیک کے درمیان یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے۔ کرپشن اخلاقی زوال ہی نہیں، قوم کی ترقی کا بھی قاتل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انسداد بدعنوانی کے دن پر خصوصی پیغام، کہا کرپشن عوام کے اعتماد کو متزلزل کرتی ہے۔ روز اول سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سخت پالیسی اپنائی ہے۔ ہر قسم کی بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں کسی سطح پر بدعنوانی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت بدعنوانی کے ناصور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شفافیت، دیانتداری اور میرٹ کا فروغ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نوجوان نسل ایسے مستقبل کی مستحق ہے جو کرپشن سے پاک ہو۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد بدعنوانی کے دن پیغام، کہا کرپشن گھناؤنا عنصر ہے۔ کرپشن ملک کی معاشی ترقی کو نقصان پہنچاتی ہے، معاشرے کے تانے بانے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے شفاف، جواب دہ معاشرے کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ کراچی میں میڈیکل سٹی بنانے جا رہے ہیں، طب سے متعلق چیزیں تیار ہوں گی۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کا بڑا اعلان، کہا کراچی، سکھر اور حیدرآباد میں بلٹ ٹرین چلانا چاہتے ہیں۔ کراچی سرکولر ریلوے ترجیحات میں شامل ہے۔ سازشوں کے باوجود سرمایہ کاروں کو حکومت پر اعتماد ہے۔ اسلام آباد میں مدارس رجسٹریشن کے مثبت اثرات کے عنوان سے کانفرنس، مدارس کی رجسٹریشن سے متعلق موجودہ نظام کو برقرار رکھا جائے۔ کانفرنس میں مطالبہ، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام شریک۔ اجلاس میں وفاقی وزراء عطا پارہ اور خالد مقبول صدیقی کا بھی خطاب۔ مدارس عربیہ نے مدرسوں سے متعلق قرارداد منظور کر لی، موجودہ نظام مدارس برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈی جی آر ای نظام کسی صورت ختم نہیں ہونا چاہیے، حکومت کسی دباؤ میں نہ آئے۔ قرارداد علامہ طاہر محمود اشرفی نے پیش کی۔ اجلاس بلا کر علماء کو تقسیم کرنے کی سازش کی گئی، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست سے تصادم نہیں، مدارس کے رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی چارسدہ میں پریس کانفرنس، کہا حکومت اسے سیاسی اکھاڑا نہ بنائے، آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف مدارس کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی کا 2009 میں مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا، تحریک انصاف اس معاہدے پر آج بھی قائم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ڈی چوک احتجاج کے دوران 200 لاپتہ افراد کی فہرست تیار کر لی ہے، معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے، سب کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں سیولینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا کیس، آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دینے کی حکومتی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ فیصلہ سنانے کی اجازت دینا فوجی عدالتوں کا اختیار تسلیم کرنا ہوگا۔ عدالت نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سماعت مؤخر کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ پر 20,000 روپے جرمانہ عائد۔ آئینی بینچ نے 26ویں ترمیم کے خلاف دائر درخواست کے فیصلے تک فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل سے متعلق کیس نہ سننے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس عائشہ ملک بھی حصہ تھیں۔ کیس کی سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔
بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد شامیوں کا جشن جاری، دمشق سمیت کئی شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ اور ترکی سمیت مختلف ملکوں میں شامی تارکین وطن نے بھی آزادی کے نعرے لگائے۔ دمشق میں بشار الاسد کی ذاتی رہائش گاہ پر شہریوں نے دھاوا بول دیا۔ لازقیہ میں سابق صدر کے مجسمے کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ بشار الاسد نے صدارتی محل چھوڑتے ہوئے اقتدار کی پرامن منتقلی کی ہدایت دی تھی۔ روسی حکام کا دعویٰ، کہا کہ بشار الاسد شام چھوڑنے سے پہلے عہدہ صدارت سے مستعفی ہو گئے تھے۔ روس نے شام کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسرائیلی فوج شام میں داخل، گولان کی پہاڑیوں پر شام کے زیر کنٹرول علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی طیاروں کی متعدد مقامات پر بمباری، اسلحے کے ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ شام کے ساتھ 1974 کا معاہدہ ختم کر دیا، کسی دشمن طاقت کو اپنی سرحد پر پنپنے نہیں دیں گے۔ شام میں قیدیوں کی خوفناک داستانیں منظر عام پر آنے لگیں۔ علی حسن کو 39 سال بعد رہائی ملی، 18 سال کی عمر میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ 54 افراد کو کچھ دیر بعد پھانسی دی جانے والی تھی، بیشتر قیدیوں کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ 300 سے زائد پاکستانی زائرین دمشق میں پھنس گئے۔ طارق سمیع اللہ نے بتایا، ایئرپورٹ بند کر دیا گیا ہے۔ ہماری آج لاہور کی پرواز تھی، 11 دسمبر کی کراچی کے لیے فلائٹ بھی منسوخ ہو گئی۔ پاکستانی سفارتی حکام نے لوگوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ معزول شامی صدر بشار الاسد کے اتحادی ایران کو مداخلت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، ہم سے کبھی مدد نہیں مانگی گئی، یہ نہ تو ہماری ذمہ داری تھی اور نہ ہی ہم نے کبھی اسے اپنا فرض سمجھا، یہ ذمہ داری شامی فوج کی تھی۔ حیرت انگیز طور پر شامی فوج باغیوں کی دمشق کی جانب اس پیش قدمی کو روکنے میں ناکام رہی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے پناہ گزین کیمپوں اور اسپتالوں پر حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری سے کمال عدوان اسپتال میں بجلی کا نظام معطل، حملوں میں آکسیجن پمپس کو نقصان پہنچا، ایمرجنسی میں ہونے والے آپریشن رک گئے۔ ادھر ایک ماہ کے تعطل کے بعد قطر دوبارہ سے غزہ جنگ بندی مذاکرات کی کوششوں میں شامل ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا نوٹس لے لیا۔ میر زادی نامی بچی نے ویڈیو کے ذریعے اسکول کے قیام کا مطالبہ کیا تھا۔ بچی نے ویڈیو میں خوبصورت نعت پڑھی اور گرلز اسکول کے قیام کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پسماندہ علاقے کی باصلاحیت بچی کے مطالبے کو تسلیم کر لیا، اسکول کے قیام کی منظوری دے دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست تیزی، 850 سے زائد پوائنٹس کے اضافے سے مارکیٹ 1,10,000 پر جا پہنچی۔ دنیا کا خوبصورت ترین لکڑی کا بنا اطالوی جہاز امیریگو ویسپوچی کراچی پہنچ گیا۔ بحری جہاز 2 روزہ دورے پر کراچی بندرگاہ پہنچا۔ اطالوی سفیر، قونصل جنرل سمیت پاک بحریہ کے افسران نے جہاز کا استقبال کیا۔ بحری جہاز کی آمد 2023 تا 2025 ورلڈ ٹور کا حصہ ہے۔ پرانے ماڈلز کی نایاب اور چمچماتی گاڑیوں کا منفرد قافلہ شرکا کچھ دیر لاہور میں قیام کے بعد اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ کراس کنٹری کار ریلی کی آخری منزل پشاور ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 سیریز کا آغاز کل سے ہوگا۔ میچز پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوں گے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔